دنیا بھر میں ہر سال 19 اگست کو فوٹوگرافی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہونے والے حسین نظاروں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس دن کو منانے کا آغاز 1839 سے ہوا تھا، جس کی وجہ 1837 میں فوٹوگرافی کی ایسی جدید تکنیک کی ایجاد تھی جس نے تصاویر لینے کے عمل کو بہت مختصر بنا دیا تھا۔ 19 اگست 1839 کو فرانسیسی حکومت نے اس ایجاد کو دنیا بھر کے لیے مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا، جبکہ پہلی بار کلر تصویر 1861 میں تھامس شٹر نے لی اور پہلی ڈیجیٹل تصویر 1957 میں لی گئی۔ دلچسپ بات یہ کہ پہلا ڈیجیٹل کیمرہ 20 سال بعد کوڈک نے تیار کیا۔ پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں کی قدرتی نظارے فوٹوگرافرز کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ پاکستان کے چند خوبصورت علاقوں کی تصاویر دیکھیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اپنے ملک میں گھومنے کی خواہش کو بھی اجاگر کریں۔ وادی کاغان، یہ تصویر ضلع مانسہرہ کی خوبصورت وادی کی ہے، یعنی اپر وادی کاغان کی، جہاں پہنچنے کے بعد اکثر افراد بس جھیل سیف الملوک تک جانا ہی پسند کرتے ہیں، مگر اس علاقے کی دیگر اہم جگہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک، سطح سمندر سے 10,578 فٹ بلند سیف الملوک جھیل ہمیشہ سے ملک بھر اور پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا سفر تو کافی خوفزدہ کر دینے والا ہوتا ہے، مگر اس جھیل کی دید سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ بابو سر ویلیج، ناران اور گلگت بلتستان کی سرحد پر واقع درہ بابو سر کے مقام سے نیچے دیکھے تو گیتی داس کا ہموار میدان اور پولو گراؤنڈ نظر آتے ہیں۔ یہاں سال میں ایک بار پولو کا مقابلہ بھی منعقد ہوتا ہے جس میں چلاس کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ بابو سر ٹاپ، بابو سر کو پار کر کے سڑک ٹھک نالے سے ہوتی ہوئی چلاس اور کراکرم ہائی وے کو جا ملتی ہے۔ وادی غزر، غزر رنگین پانیوں کی سرزمین ہے، درختوں میں گھرا یہ علاقہ واقعی جنت نظیر ہے، اور وادی پھنڈر اس علاقے کے سر کا موتیو جڑا تاج۔ لفظ غزر مقامی زبان کے لفظ غرض سے نکلا ہے، جس کے مقامی زبان میں معنی پناہ گزین کے ہیں۔ گوپس ضلع غزر کا مرکزی مقام ہے اور وہاں کی سڑک پر گزرتے ہوئے اس جھیل سے نظر لازمی پڑتی ہے، جس کا نظارہ مسحور کر دیتا ہے۔ وادی ہنزا، گلگت بلتستان کی وادی ہنزا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ خزاں کا ذکر بھی زیادہ تر ہوتا ہے، کیونکہ اس موسم میں اس وادی کے رنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی نارنجی، زرد، سرخ اور دیگر رنگ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر اس وادی کی خوبصورتی خزاں کے موسم تک ہی محدود نہیں، اگر آپ کو بہار کے رنگ دیکھنے ہو تو بھی اس وادی کا رخ کریں، وہاں کی خوبصورتی دنگ کر کے رکھ دے گی۔ پسو کونز، وادی گوجال کا مشہور سیاحتی مقام ہے جہاں ایک گلیشیر بٹورا موجود ہے جس کی لمبائی 56 کلومیٹر ہے، اور یہ سیاچن کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا گلیشیر مانا جاتا ہے۔ اس تصویر میں پسو کونز کی جانب والی کراکرم ہائی وے کو دکھایا گیا ہے۔ عطا آباد جھیل، پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ کراکرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ ہنزا، پسو کونز، گلمت، بورد جھیل، سوست اور متعدد خوبصورت علاقوں کی سیر بھی کر سکیں گے، اور سب سے بڑھ کر عطا آباد جھیل جیسے عجوبے کو دیکھ سکیں گے۔ پائی میڈو، یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ گھوم رہے ہیں اور اچانک بادلوں کی ٹکڑیاں نیچے آ کر آپ کو چھو لیں بلکہ لپٹ جائیں، یعنی بادل آنکھوں کے عین سامنے آ جائیں گے جو انتہائی شفاف ہوتے ہیں، جن کے آر پار دیکھ سکیں، جیسے ہندو کش کے پہاڑوں کی ٹاپ پر کھلا ہوا سرسبز پائے کا وسیع اور قدرے ہموار میدان اپنے اندر سیاحوں کو کھینچنے کی زبردست کشش رکھتا ہے، اور یہاں آپ کو یہ تجربہ اکثر ہوتا ہے۔ ان لمحات میں پورا وجود ملک کی محبت سے بھر جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کن الفاظ میں احساس کو بیان کریں، مگر ہمارے وطن کے رنگ ایسے ہی سدا بہار ہیں جو دل کو جیت لیتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، مسافر کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔